السلام علیکم، NN اردو کے ساتھ آپ کا میزبان ساجد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ روڈ کنارے موجود ہوں ایک ایسی خاتون کے پاس جو بے سہارا ہو گئی ہیں اور پاکستان میں پہلے سے ہی اتنی زیادہ مشکلات ہیں، تو ان کی سٹوری کیا ہے، ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا۔ ان کے اپنی دکانیں تھیں، بیوٹی پارلر کا یہ کام کرتی تھی، لیکن ایسے کیا حالات ہوئے کہ یہ روڈ کنارے رہنے پہ مجبور ہیں۔ اس ٹائم سخت ترین سردی ہے اور ان کا نہ ہی کوئی ٹھکانہ ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی پیسے ہیں، اور ساتھ میں ان کا جوان 18 سالہ بیٹا بھی ان کے ساتھ روڈ کنارے رہنے پر مجبور ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا وجہ ہوئی ہے کہ آپ اس طرح سے روڈ کنارے بیٹھ کے ہیں، کیوں؟ بس کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، اور اس میں کافی لوگ شامل ہیں۔ سوا گارڈن میں ایچ بلاک میں ایک بندہ تھا، وہ مجھے انور نام کا، اس کی دودھ کی دکان تھی، تو وہ کہتا ہے مجھے کہ میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے، تو میں نے اس سے منع کیا۔ اس کے بعد اس نے میرے پیچھے بندے لگا دیے اور تنگ کرنا شروع کیا، اور میں پارلر کا کام کرتی تھی، اس نے میرے سارے کام بند کر دیے ہیں، مجھے کسی جگہ پہ بھی رہائش نہیں رکھنے دے رہا۔ میں آپ کون سی جگہ پہ رہتی تھی؟ میں CBR ٹاؤن میں بھی رہی ہوں، وہاں سے بھی اس نے مجھے نکلوا دیا۔ پھر 12 کو میں نے 3 گھر تبدیل کیے ہیں، مجھے اس نے نہیں رہنے دیا۔ مسلسل اس بندے نے میرے پیچھے بندے لگائے ہوئے، میں جہاں آتی جاتی ہوں تو ہر وقت اسے۔ پہلے آپ کیا کرتی کیا تھی؟ میں پارلر کا کام کرتی تھی۔ کتنا عرصہ پارلر کا کام کیا؟ میں تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں، ادھر اسلام آباد میں ہی ہیں۔ اچھا، تو یہاں پہ اس طرح سے روڈ کنارے بیٹھی ہیں کب سے؟ بس یہ تو ہمیں ہو گئے ہیں 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں، کیونکہ میں کہیں بھی جاتی ہوں، کوئی بھی جاب، اگر میرا پہلے اپنا کام تھا پارلر کا، لیکن یہ لوگ مجھے نہیں کرنے دے رہے۔ پھر اس کے بعد میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، وہاں پہ بھی یہ منع کر دیتے ہیں، ہر وقت میرا پیچھا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کی جاب کے لیے اپلائی کیا، وہ بھی انہوں نے منع کر دی۔ میں نے کافی درخواستیں دی ہوئی تھیں، SSP آفس ہے تو وہاں پہ، لیکن وہ بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، ملزمان پکڑے نہیں جا رہے، اور مسلسل بااثر ملزمان ہیں۔ اور میرا آپ کے سسرالی کدھر ہیں، آپ کے ہسبینڈ کدھر ہیں، مجھے اور گھر والے بھی ہے، اور وہ بھی اس کے میرے بچے کے جو ددیال والے بھی ہیں، تو وہ بھی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ نہیں تو آپ کا اپنا نانکا تھا، آپ کے اپنے وہ کدھر ہیں؟ وہ تو ادھر ہیں، ظاہر بات ہے ہمارے کوئی اپنی بہن ہے، ہم 2 بہنیں ہیں، تو اپنا کوئی مسئلہ بنا ہوا تھا، تو پراپرٹی کے مسئلہ۔ آپ کدھر کے رہنے والی، کدھر کی ہیں؟ ہم تو چکوال کے رہنے والے ہیں، لیکن میں شروع سے ادھر ہی آئی ہوں، اسلام آباد میں مسئلہ بنا تھا تو ہم اسلام آباد میں آ گئے تھے۔ پھر ظاہر بات ہے میرے ساتھ بیٹا ہے، اور شادی شدہ ہوں، رہ سکتی ہوں، کہیں بھی رہ سکتے ہیں۔ مجھے میں نے ملک میر ظفر صاحب کو بھی میسج کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ رہ سکتی ہیں، کہیں بھی رہ سکتے ہیں، میرے ساتھ بیٹا ہے۔ لیکن یہ مجھے میں جب بھی درخواست میں نے دی ہے، F8 میں ہماری درخواست ہے SHO حیدر صاحب کے پاس، میں نے انہیں کہا کہ سر میری بات سنیں، انہوں نے میری کال کاٹ دی۔ اس کے بعد محرر نے مجھے فون کیا، تو میں نے انہیں بتایا کہ سر میں ایسے F8 میں پارک ہے، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے ماں بیٹا، اور اس طرح کا واقعہ ہوا ہے وہاں پہ۔ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا F8 والوں نے۔ آپ کے بیٹے کی عمر کتنی ہوگی؟ 18 سال۔ 18 سال۔ ہاں جی۔ تو اس کا کام وغیرہ یہ پہلے کیا کرتا تھا، کوئی کام شام کرتا تھا؟ یہ نہیں کرتا تھا، یہ پڑھ رہا تھا، ہم بہت اچھے رہ رہے تھے، میرے پارلر کا کام بہت اچھا تھا، لیکن یہ لوگ مجھے کسی جگہ پہ بھی رہنے نہیں دے رہے، کام نہیں کرنے دے رہے۔ وہ بندہ بار بار یہی کہتا ہے کہ جو اس نے بندے بھی لگائے ہیں، جس سے بھی بات کرو وہ کہتے ہیں اس سے نکاح کر لو۔ میں نے یہی کہا ہے کہ میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، یہ زبردستی والی بات نہیں ہے۔ تو اس کی بھی 2 جوان بیٹیاں ہیں، اس کا ایک بیٹا ہے، اور وہ مسلسل۔ نہیں تو وہ بار بار نکاح کے لیے آفر کیوں کر رہا؟ آپ کے اس کے ساتھ کوئی تعلقات تھے؟ نہیں، میرے اس کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے، بس ادھر ہی ظاہری بات ہے آنا جانا تھا۔ میں اس کے بچے کو پڑھاتی تھی، اچھا، تو میں نے اس سے کوئی مسئلہ کہا تھا کہ حل کر دو، تو اس کے بعد کوئی اس نے سوچ لیا دماغ میں کہ میں اس سے، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے۔ کہیں کسی سے کہ بس ہم آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، تو بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس نے تو الٹا میرے پیچھے بندے لگا دیے ہیں، اور کافی بااثر لوگ ہیں وہ۔ اور ابھی آپ میڈیا پہ کیوں آئی ہیں اور کیا ڈیمانڈ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں
یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتی ہوں، اگر میری ساری بات سن رہے ہیں، کہ ایک تو یا تو میری مدد کریں، مجھے جاب چاہیے، میری جاب ہو جائے، اور دوسری یہ ہے کہ میرے بیٹے کی جاب ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے درخواست دی ہوئی ہے ایس ایس پی آفس میں یا ڈی ایچ ای آفس میں دی ہے، تو یہ سارے ملزمان پکڑے جائیں، کیونکہ یہ سارے ہر وقت میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ مجھے کسی بھی جگہ، میں ہاسپٹل بھی جاتی ہوں، کسی بھی جگہ پہ جاؤں تو یہ لوگ ہر وقت میرے پیچھے پیچھے ہیں، اور میں تنگ آ چکی ہوں ان چیزوں سے۔ مجھے کسی بھی گھر میں، کسی بھی جگہ میں رہائش نہیں رکھنے دے رہے نا، اگلے بندے کو منع کر دیتے ہیں، میرے پیسے ضائع ہو گئے۔ ان کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ کہیں پہ کام کر رہی ہیں یا کہیں رہنا انہوں نے پہلے تو میرے پاس فون تھا، شاید وہ اس بندے کے پولیس میں بھی ہیں، ٹریس کروا لیتے ہوں گے نمبر، اور اس نے بندے لگائے ہوئے ہیں میرے پیچھے۔ میں بتا سکتی ہوں، میں ثبوت دے سکتی ہوں، میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ سب کی کار ریکارڈنگ نکلوائیں، اس بندے کی بھی، سوا گارڈن والے کی کار ریکارڈنگ نکلوائیں، اور مجھے جاب چاہیے۔ ہم بہت اچھے حالات میں تھے، اور بس انہوں نے مجھے اتنا زیادہ تنگ کر دیا۔ میں بیچ میں تو ایسے ہو گئی تھی کہ میں اور میرا بیٹا کہہ رہے تھے کہ ہم زہر کھا لیں۔ یہ ہم لاہور چلے گئے تھے، یہ لاہور میں بھی ہمارے پیچھے پیچھے آئے ہیں، یعنی کہ جس گاڑی میں ہم گئے ہیں اس گاڑی میں بھی 2 بندے موجود تھے، اور یوں ہی ہم لاہور میں پہنچے ہیں تو وہ بندے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ اسلام آباد، ہم آپ کو واپس لے جاتے ہیں۔ پھر ہم کا مہینہ رہے وہاں پہ لاہور سے جب جو ہی ہم واپس آئے ہیں پنڈی، تو وہ بندہ جو لاہور میں تھے، 2 انہوں نے بھیجے، وہی بندہ آ گیا تو مجھے کہتا ہے آپ واپس آ گئی ہیں۔ تو ابھی آپ کیا چاہتی کیا ہیں؟ کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی وکیل ہے، اس وقت تو میرے حالات انہوں نے بہت خراب کر دیے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی میری ہیلپ کر دے، کیس میں ان پہ کر سکوں اور میری جان چھٹ جائے ان لوگوں سے۔ ان لوگوں نے مجھے بہت تنگ کر دیا ہے۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ نام کیا ہے تمہارا؟ فصیح الرحمان۔ فصیح الرحمان، کتنی عمر کتنی ہوگی؟ 18 سال۔ 18 سال ہو گئی ہے۔ تو کیا اسکول کتنا پڑھا ہے؟ میٹرک۔ میٹرک کی ہے۔ جی تمہاری والدہ ہیں یہ؟ جی یہ جو باتیں کر رہی ہیں یہ ساری صحیح ہیں؟ جی یہ ساری صحیح ہیں۔ شروع سے آپ والدہ کے ساتھ ہو؟ شروع سے میں والدہ کے ساتھ ہوں۔ تو پہلے والد کدھر گیا والد؟ والد صاحب جو ہیں وہ بس انہوں نے چھوڑ دیا تھا ماما کو، کیونکہ جو ہمارے چاچو وغیرہ ہیں، جو چاچی ہیں، وہ انہوں نے شروع سے میری ماما کے ساتھ کرتی آئی ہیں، ان کا سونا وغیرہ انہوں نے رکھ لیا۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اب میرا حصہ ہے میں نہیں لینا چاہتا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نہیں لینا چاہتا، آپ کا جو حصہ بنتا ہے آپ وہ چھوٹے کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر بھی انہوں نے ہمارے پیچھے بندے لگا دیے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے میرے پہ پسٹل بھی رکھایا تھا F8 پارک میں، جو ماما بول رہی تھی کہ ہم نے درخواست دی ہے، اس پہ عمل نہیں ہوا۔ سیکیورٹی گارڈ بھی شامل تھا اور اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا اس درخواست پہ۔ تو آپ یہ جگہ چھوڑ کے گاؤں کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ گاؤں میں کیا پرابلم؟ گاؤں میں مسئلہ یہ ہے کہ ماما کی بھی پراپرٹی وغیرہ ہے، اگر ہم گاؤں میں گئے تو الٹا ہمارے لیے اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہاں پہ ہے کہ ہم کچھ تو سیو ہیں، وہاں پہ ہم بالکل سیو نہیں رہیں گے۔ تو کدھر رہتے، کدھر رات کدھر گزارتے ہو؟ رات کبھی ہوتا ہے ہمارے پاس 1 نائٹ کا روم کا، کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی ہاسپٹل میں ہو جاتے ہیں۔ تو جیسا انہوں نے بتایا، کھاتے پیتے کدھر سے؟ کھانا صبح ایک ٹائم فری روٹی مل جاتی ہے، اور باقی اللہ مالک ہے، کوئی ہیلپ کر دے تو ٹھیک ہے۔ آپ سے کوئی رابطہ کرے گا تو کیسے کرے گا؟ اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو تو لیاقت باغ کا جو میٹرو اسٹیشن ہے اس سے تھوڑا آگے آ جائیں، ہم پکے یہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کتنے دن سے آپ یہاں پہ بیٹھے؟ ہمیں 2 ہفتے ہو گئے۔ 2 ہفتے ہو گئے۔ 2 ہفتے ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ماں بیٹا دونوں ہیں جی یہاں پر، یہ لیاقت باغ کے ساتھ باہر انہوں نے چھوٹی سی اپنی جو ٹھیکا لگایا ہے بسکٹ وغیرہ رکھ کے، تو یہ سیل کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ اپنا جو پیٹ بھرنے کے لیے، تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ان کی سٹوری آپ نے جانی ہے، ان کے جو ان کی اپنی شاپس تھی اور یہ بیوٹی پارلر کا کام کرتی تھی، فلیٹ رکھا ہوا تھا، ساری چیزیں تھی، اچھی زندگی گزر رہی تھی، مگر حالات ایسے خراب ہوئے کہ یہ روڈ کنارے رہنے پر مجبور ہیں۔
اگر آپ ان کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ لیاقت باغ میں آپ کو مل سکتے ہیں، نہیں تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، میں ان کے ساتھ آپ کو ملوا سکتا ہوں۔ ایک تو جو وکلا حضرات یا پولیس لوگ جو پولیس میں وہ لوگ اگر ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو وہ اگر ان کو جانتے ہیں یا ان کا کیس سننا چاہتے ہیں یا ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد خان کو اجازت دیجیے۔